پانچواں سوال ہی ہمارے اعجاز ریاض بھائی نے بھی پہلے پوچھا تھا، میں نے بھی پوچھا تھا کہ یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. اس پہ تو ہم بریلوی علماء سے بھی ملے ہیں، دیوبند سے بھی ملے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ گارنٹی حضور کی شکل کے لیے، حضور کے علاوہ کسی اور شکل میں شیطان آ سکتا ہے، لیکن جو اگلا حصہ ہے نا کہ وہ ان قریب بیداری میں بھی میری زیارت کرے گا، اس کے بارے میں اب کیا ہے؟ اس میں اب وہ بریلوی غلو کرتے ہیں، عباس دیوبند بھی. انور شاہ کشمیری نے لکھا ہے کہ کئی صوفیاء سے ثابت ہے کہ بیداری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور جلال الدین سیوطی کے بارے میں شورانی نے لکھا ہے کہ انہوں نے 72 دفعہ حضور کو دیکھا ہے. تو اب یہ بیداری میں، اب اس میں اہل السنہ جو اہل الحدیث ہیں ان کا کیا عقیدہ ہے؟ ساری باتیں یہ جھوٹ ہیں جو کہتے ہیں دیکھا ہے نا. ہاں، اہل حدیث کے نزدیک یہ ہے کہ یا تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے کہ جس نے آپ کو خواب میں دیکھا نا آپ کے زمانے میں، وہ بیداری میں بھی آپ کی زیارت کرے گا، یا پھر یہ ہے کہ قیامت کے دن جب دوبارہ انسانوں کو زندہ کیا جائے گا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جنت میں یعنی اعلیٰ طریقے سے ہوگا. اس کے علاوہ دنیا میں آنا یہ صحابہ تابعین تبع تابعین محدثین کا جو بہترین دور ہے 300 سال تک اسلام کا، اس دور میں کدھر بھی ثابت نہیں. لیکن سر بعد میں اتنے دعوے موجود ہیں تو صوفیوں کے بارے جھوٹ ہے نہیں. اب کسی ایک دعوے کو صوفی نہیں. جلال الدین سیوطی جو ہے وہ بھی اسی طرح وہ حاتم اللیل کہتے ہیں جلال الدین سیوطی کو. شاہرانی تو بہت بڑا گمراہ تھا، وہ پتہ نہیں شاہرانی عبدالوہاب شاہرانی. اس نے تو کہا میں نے پوری بخاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہے. عبدالوہاب شاہرانی ان کو اپنی آخرت کی فکر نہیں تھی، ان کو کیا تکلیف تھی جھوٹ بولنے کی؟ وہ لے آجیے تاج المقلد ذرا شاہرانی کو بتاؤں. اچھا، اور ابن حجر مکی بدعتی تھا بہت بڑا. اور ساوی جو تھا، ساوی تو اس کا مسلمان ہونا مشکوک ہے. ساوی نے جو کفریہ باتیں لکھی ہیں بکی ہیں ان کا بہترین رد میں بتاتا ہوں. شنقیطی نے ازوال میان میں بہترین رد کیا ہوتے ہیں. ساوی کہتا ہے، میں بتاتا ہوں، الاخذ بظواہر الکتاب والسنہ اصل من اصول الکفر. یہ ساوی یہ خبیث کہتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے ظاہر پر عمل کرنا یہ کفر کی اصول میں سے اصل ہے. ساوی تو بہت بڑا گمراہ تھا. اسی لیے ہمیں جب نیمی صاحب ان کو بڑا کوٹ کرتے ہیں ساوی کو، وہ کہتے ہیں حضور پہلے بھی حاضر و ناظر تھے پچھلی امتوں پر بھی. ساوی بہت بڑا گمراہ ہے. ساوی پر بہترین رد جو ہے نا وہ 200-300 صفحے پر لکھا ہے. ٹھیک ہے. شیخ شنقیطی جو ہے بہت بڑے محدث تھے اس صدی میں، جو کہ موریتانیہ کے رہنے والے تھے اور سعودیہ میں فوت ہوئے. اچھا، یہ دیکھیں جی عبدالوہاب شاہرانی 461. یہ عبدالوہاب شاہرانی جو ہے نا نواب صدیق حسن خان حنفی جو تھا. اچھا، آپ حنفی کہتے ہیں اس کو؟ حنفی ہے، غیر مقلد حنفی ہے، یہ حنفی بھی ہے تو غیر مقلد بھی. اس نے نہ حدیث نہیں ہے. عبدالوہاب شاہرانی کی اس نے تعریف کی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ کان عالما محدثا صوفیا ذا کرامات کثیرۃ. یہ اسی کتاب ہے. وہ کہتا ہے وتألیفات نفیسۃ متبع للسنہ مجتنبا عن البدع جامع بین شریعت و طریقہ. یہ اس نے لکھا ہے. تو نیچے کیا لکھا ہے؟ دارالسلام والوں نے لکھا ہے ھذا کل کذب. یہ سارا جھوٹ ہے. بل من طال کتب مثل البحر المورود فی المواسق والاعود والطبقات علم انه رجل خرافی مبتدع ضال وکتب مشہونہ من الشرک والخرافات والازالیل وقطارات کثیر منها. تو اسی کتاب میں خود پڑھا طبقات میں کہ وہ کہتا ہے کہ ایک پیر تھا، وہ گدی کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا، مریدوں کو کہتا تھا کہ پکڑو اس کو، آگے سے پکڑو، نہیں تو ان کی قدم زمین میں دھنس جاتے تھے.